اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ تغابن کی آیت نمبر 3 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ آج بھی جناب محمد اکرم صاحب اور جناب سعید احمد صاحب موجود ہیں، لیکن آج بھی انالیسس جو ہے وہ محمد اکرم صاحب ہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو میں محمد اکرم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس آیت مبارکہ کا انالیسس شروع کریں۔ جی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ خلق آپ ایک بھول گئے ہیں بات، میں نے کہا تھا کہ جو بھی آیت آئے گی پہلے ہم اس کے پارٹس بنائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پہلے اس کے پارٹس بنائیں گے، پھر اس کے بعد میں سے اس کا پہلا پارٹ پھر وقف صورکم کی علامت جو ہے جی مستق کر لیں گے۔ مستق ہوگا، جی یعنی اگر بڑے جملوں کے لحاظ سے یا وقف کی علامات کے لحاظ سے دیکھیں تو دو جملے بنتے ہیں اس کے، جی 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 لیکن اس میں بھی پھر وہ سب کیٹیگری آ جائیں گی، ماشاء اللہ جی۔ جیسے خلق السماوات والارض بالحق تک یہاں تک ہم آگے یعنی وہ واو عاطفہ میں آگے نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ واو عام طور پہ عاطفہ ہی ہوتا ہے، اس کی بھی ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی عاطفہ قرار دی جا سکتی ہے۔ تو حرف عطف جب بھی آ جائے تو وہاں تک ہم اپنا پارٹ بڑی آسانی سے الگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس صورکم، اور اس کے بعد پھر فا بھی آ رہا ہے، اس کو بھی ہم عاطفہ قرار دے کر فی الحال نیچے لے جاتے ہیں، فاحسن صورکم۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ آیت نمبر 3 جو ہے وہ گویا 4 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوگی، اب ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا۔ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، خلق کا فعل سے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور جملہ ابتدائیہ ہے چونکہ اس لیے پھر اس کا محل اعراب جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہوگا۔ جی ہم اس کو جملہ مستانفہ کہیں گے، اس لیے کہ سورہ مبارکہ کا یہ ابتدائیہ جملہ نہیں ہے، ویسے ہمارے آج کے لیکچر کا یہ ابتدائیہ جملہ ہے، جملہ مستانفہ ہو جائے گا، جملہ مستانفہ ہو گیا، لا محل لہ من الاعراب کی۔ خلق کا فعل بفاعل، اس لیے میں فاعل ساتھ ہی بول رہا ہوں کہ آگے کوئی مرفوع جو ہے اس میں نظر نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ اس میں جو ہوا کی ضمیر مرفوع متصل ہے وہ اس کا فاعل ہے، ماشاءاللہ۔ السماوات ہی، اور جب بھی ضمیر آئے نا کوشش کریں کہ وہ کس طرف لوٹ رہی ہے، صحیح، اس کا جو مرجع ہے نا وہ بھی بیان ہو جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ظاہر بات ہے، بالکل، تو خلقہ اللہ نے پیدا اللہ نے کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ مفہوم یہ آ جائے گا۔ جی السماواتی، یہ حالت نصب میں ہے، جی، اور اس کا جو ہے وہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے خلق، یعنی اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، ماشاءاللہ، واو عطفہ آ جائے گا، صحیح، الارض یہ بھی منصوب ہے، اور اس کا عطف جو ہے وہ السماوات معطوف علیہ پر ہے۔ اچھا اب یہاں پر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جی آپ نے باقی تو حرف عطف پہ حصے کر لیے، تو یہاں پر کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پر بھی ہم ویسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی خلق السماواتی تک ایک پارٹ کر لیں، والارض بالحق تک دوسرا پارٹ کر لیں، دوسرا پارٹ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا نا۔ پھر اس واو کو عطفہ قرار دے کے الارض کا ہم عطف جو ہے وہ السماوات پہ کر دیں گے، تو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں جو پریشانی والی بات پیدا ہو سکتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ جی آگے با جو ہے حرف جر ہے، با حرف جر ہے، الحق جو ہے وہ مجرور ہے، جی، اور بالحق کی یہ اس کو متعلق بھی بنا سکتے ہیں اور اسے حال بھی بنا سکتے ہیں۔ جی متعلق کس کے کریں گے؟ متعلق اگر کریں تو اسے یہ خلقہ کے خلقہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، ترجمہ کر کے دیکھ لیا کریں گے ہم، خلقہ اس نے پیدا کیا بالحق کی، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، تو مفہوم صحیح ہے، لہٰذا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر حال بنانا چاہیں تو کس کا حال بنا رہے ہیں؟ اگر اس کو متعلق کریں گے تو ہم خلقہ فعل کے کر دیں گے، اور حال بنائیں گے تو السماوات کا حال بنا دیں گے۔ الارض تو معطوف ہے نا، معطوف ہے، ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو۔ جی اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ترجمہ ہم یہی کریں گے، ہمارے پاس مجبوری ہے کہ خلقہ پیدا کیا اس نے، السماواتی آسمانوں اور کو، والارض اور پیدا کیا اس نے زمین کو، بالحق کی، حق کے حق کے ساتھ۔ آگے واو جو ہے عاطفہ آ جائے گا، واو عاطفہ ہو گیا، صورکم، صورکم، یہ بھی فعل بفاعل اور مفعول، جی صورہ فعل ہے، اس کے لیے ہمیں لطف الرحمان خان صاحب کی خدمات لینی پڑیں گی، تو خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے اس فعل کے بارے میں۔ سعاد واو رائس کا مادہ ہے جی، تو باب تفعیل سے یہ استعمال ہوا ہے، عین کلمہ مشدد ہے، ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے۔ کم صاحب یہ ماضی مجہول کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سوال کوئی اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا آسان؟ اگر اس کا
فا کلمہ جو ہے وہ پیش ماشاءاللہ والا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. فا کلمہ پہلا حرف اگر پیش کے ساتھ ہوتا تو ماضی مجہول ہم اسے بنا دیتے. ایکسیلنٹ. باب تفعیل میں آئے گا تو سوارا ماضی، یصورو مضارع اور تصویراً اس کا مصدر بن جائے گا. کسی کو کوئی شکل یا حلیہ دینا. اس کے ساتھ ایک لفظ بھی ہم دیکھ لیں جو کہ آگے آ رہا ہے سور کے طور پہ. وہ سور جو ہے سورن ہے اصل میں، فعلن کے وزن پہ جمع مکسر کا لفظ ہے. سورتن اس کی جمع ہے، اسم ذات ہے، شکل، حلیے یا صورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جی سوارکم فعل بفاعل، اور اس میں یہ کم کی ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے. سورا کے اندر ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے. وہ کم جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے، اسم جلالہ کی طرف وہ لوٹ رہی ہے. ماشاءاللہ. اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی. ٹھیک ہو گیا. فا عاطفہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. احسنا ہا سین نون، ہا سین نون مادہ ہے. ماشاءاللہ. باب فعال میں باب فعال احسنا یحسنو احسانن، کسی کو خوبصورتی دینا، کسی کو خوبصورت بنانا، یعنی کسی کام کو نیئر پرفیکشن لیول پر کرنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. فاحسنا سوارکم. جی سوارکم جو ہے وہ منصوب ہے، اس کا مفعول بھی بنے گا. ماشاءاللہ. اور کم جو ہے وہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مجرور متصل، مجرور متصل ہے اور اسم کے بعد آ رہی ہے. اسم کے بعد آ رہی ہے. ضمیر مجرور متصل ہے اور کیا بن رہی ہے؟ کنسٹرکشن مضاف الیہ بن رہی ہے. تو فاحسنا سوارکم یہ بھی جملہ فعلیہ بن جائے گا. جی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. اور اس کا عطف جو ہے وہ سوارکم پر یا خلقکم، خلقہ پہ لے جائیں. نہیں، اس کو ہم سوارا پہ فعل پہ لے جائیں گے نا، اس کا عطف ہم اس پہ قریب ترین کریں تو بہتر ہے. فاحسنا سوارکم، اور تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں. احسن سورکم، اس نے خوبصورت بنایا تمہاری صورتوں. تمہاری صورت ٹھیک ہے، خوبصورت بنایا اس نے تمہاری صورتوں. کیونکہ احسن کا ایک ترجمہ ہم نے خوبصورت بنانا بھی دیکھا ہے نا، تو اس حساب سے ترجمہ کر لیں گے. اس نے خوبصورت بنایا تمہاری صورتوں کو. واو آگے استنافیہ، واو استنافیہ. الا حرف جر ہے. ٹھیک ہے. ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے، جار مجرور شروع میں آ گیا. آگے ایک ہی اسم آ رہا ہے، ایک ہی لفظ آ رہا ہے. خبر یہ مقدم ہو گئی. بالکل صحیح ہے. دیکھیں جی پرفیکٹ فارمولا آپ کے سامنے. المسیر جو ہے، المسیر مبتدا مؤخر ہو گیا. جی خبر مقدم اپنی مبتدا مؤخر سے مل کر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کے، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ ہو گیا. اور اس میں پھر حصر کے مفہوم، حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب جملوں کا اعراب بھی ذرا ساتھ ساتھ واضح کر دیں. خلق السماوات والارض بالحق، یہ جملہ استنافیہ تھا. ٹھیک ہو گیا. لا محل لها من الاعراب. جی. اور واو عاطفہ تھا. ٹھیک ہے. تو سوارکم کا بھی لا محل لها من الاعراب. سوارا جو ہے یہ بھی یہ جملہ معطوفہ ہو گیا، لا محل لها من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا. احسن سوارکم بھی جملہ معطوفہ تھا. احسن بھی والا جملہ جو ہے یہ بھی اس کا بھی لا محل لها من الاعراب تھا. اور یہ اگلا جملہ بھی جملہ مستانفہ تھا، جملہ مستانفہ تھا، تو اس کا بھی لا محل لها من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو یہ باتیں اتنی مشکل ہوتی نہیں ہیں جتنی مشکل بن جاتی ہیں یا پھر بنا دی جاتی ہیں. سمپل آپ دیکھیں تو اگر جملے کی اقسام والا ٹاپک آپ نے پڑھا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں. آیت کا اتھینٹک ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صورکم، تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں. والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جی اکرم صاحب. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اب سے چھوٹے چھوٹے جملوں میں پہلے تقسیم کرتے ہیں. جی پارٹس میں ہم کہہ دیا کریں گے کیونکہ جو پارٹ ہوگا وہ جملہ ہو سکتا ہے نہ ہو. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں. جی تو رموز اوقاف کے لحاظ سے اس کے دو بڑے جملے بن رہے ہیں. وقت کی علامت پہلا جو ہے وہ یہاں تک ہو گیا. اور اب جو پہلا بڑا جملہ ہے اس میں ہم یعلم ما فی السماوات والارض تک ایک جملہ کر لیں، جملہ ہو جائے گا. اور پھر وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اس میں بھی ہمیں واو مل رہے ہیں. تو ہم کرتے ہیں جی، یہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا ہمارے لیے. پہلے والے میں ہم ما فی السماواتی تک لے آتے ہیں، والارض کو نیچے لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے کہ حرف عطف تک ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرے میں بھی وَمَا تُعْلِنُونَ کو ہم نیچے لے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس بنا لیتے ہیں. جی اب بسم اللہ کریں جی. پہلا پارٹ یعلم ما فی السماوات، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، الگ جملہ ہے پچھلے جملوں سے.
یعلم فعل بفاعل ہے، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے اور وہ اسم جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ما اسم موصول ہے اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ مفعول بہ کا کام دے گا. بن رہا ہے کیونکہ ہمیں اب مفعول چاہیے نا. یعلم وہ جانتا ہے, کیا جانتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو جانتا ہے وہ مفعول بھی ہوگا, تو وہ آ رہا ہے ما کے ساتھ. ما اسم موصول ہو گیا, فی السماواتی اس کا صلہ ہو جائے گا. جی فی حرف جر ہے, السماواتی مجرور ہے, جار مجرور مل کر جو ہے ما اسم موصول کے لیے جو ہے وہ صلہ بن جائیں گے. ما اسم موصول جو ہے وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے ما فی السماواتی یعلم کے لیے جو ہے مفعول بہ بن جائے گا. جی محلن منصوب ہوگا, محلن منصوب ہوگا. تو یہ فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اب آگے چلیں. واو عطف ہے, واو عاطف ہے. الارض جو ہے اس کا عطف جو ہے وہ السماوات پر ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کر دیں. جوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کہ پھر وہ پیچیدگی آتی ہے, تو اس طرح بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. جی واو عطف آ گیا, حرف عطف آ جائے گا. یعلم فعل بفاعل, ٹھیک ہے, اور اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے مفعول چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے ما تسرون. ما اسم موصول ہو گیا. آگے تسرون جو ہے وہ فعل کی صورت میں آ رہا ہے کیونکہ اس کی علامت مضارع جی ماشاءاللہ جو ہے وہ پیش والی ہے, تو وہی 4 ممکنات ہیں. جی جی جی. یا مجہول ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا باب تفعیل سے ہو سکتا ہے, یا باب افعال ہو سکتا ہے, صحیح ہے, یا باب مفعلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا جو عین کلمہ ہے وہ ایک تو مشدد ہے, اور لگ یہ ہمیں باب تفعیل رہا ہے, باب تفعیل لگ رہا ہے, صحیح ہے. لیکن اس کے حروف مادہ پہ جب ہم غور کریں گے تو بات واضح ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے حروف مادہ کیا ہیں یہ بتائیں پہلے. سین را. جی دیکھیں نا, علامہ مضارع تا ہٹا دیں, واو نون ہٹا دیں, تو پیچھے سین را بچا نا. بالکل. اب گویا یہاں پر جو عین کلمہ ہے, عین کلمہ وہ شد والا ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے, اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کیونکہ اگر باب تفعیل ہوتا نا تو ہمیں شد والے حرف کے بعد کوئی اور حرف ضرور نظر آ رہا ہوتا, واو نون سے پہلے, تو کنفرم ہے کہ باب تفعیل نہیں ہے یہ. بالکل. باب مفعلہ بھی نہیں ہے, باب مفعلہ الف نظر نہیں آ رہا, رہ گیا باب افعال. تو سین را مادہ باب افعال. خان صاحب زندہ باد. اسرارا یسررو اسرارن, تبدیلی کے بعد اسرا یسرو اسرارن. اس کے ایک معنی ہے راز کی بات بتانا, اور اس کے لیے عموماً الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. دوسرے معنی راز کی بات کو چھپانا. ایک ہے راز کی بات بتانا, ایک ہے راز کی بات چھپانا. جو بتانا ہے اس وہ الا کے ساتھ آئے گی, اگر چھپانا ہے تو اس کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ باتیں سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح استعمال ہوا ہے. یہ پھر فعل بفاعل ہو گیا جی, اس میں واو جو ہے ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. ماں کے لیے جو ہے وہ یہ جملہ اسمیہ ہو کر ماں کے لیے صلہ بن گیا, اور ماں اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے یعلم کے لیے جو ہے مفعول بہ بن گیا, محلن منصوب. اور تسرونا میں ضمیر عائد ہے وہ معذوف ہے. ٹھیک ہے, مفعول بہ والی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا چھپی ہوئی ہے؟ ترجمہ بتاتا ہے. وہ یعلم وہ جانتا ہے, کیا جانتا ہے؟ ما تسرونا, جس کو تم چھپاتے ہو, جس کو تم چھپاتے ہو. بالکل ٹھیک ہے نا, جس کو تم چھپاتے ہو. اب تم چھپاتے ہو میں تم جو ہے وہ تو واو ہے, جس کو وہ مفعول بہ کی ضمیر ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا, اور وہی لوٹ رہی ہے ماں کی طرف. تو اس طرح یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. واو عطف ہے تو اس کا عطف جو ہے ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے, یعلم پر. ٹھیک ہے, یعلم والے جملے پر, لہٰذا اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. جی وما تولنون, واو عاطفہ آ گیا. ٹھیک ہے, ما اسم موصول آ گیا. اوکے. تولنون اسی طرح علامت مضارع پیش والی ہے. جی ہٹائیں, واو نون ہٹائیں تو عین لام نون اس کا مادہ کے حروف نکل آئے. عین کلمہ زبر کے ساتھ نہیں ہے تو مجہول نہیں ہے, شد والا بھی نہیں ہے, تفعیل نہیں ہے, الف بھی نہیں ہے, مفعلہ نہیں ہے, باب افعال. ماشاءاللہ. عین لام نون مادہ باب افعال سے آتا ہے تو بنتا ہے جی اعلنا یعلنو اعلانن. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو آشکارا یا ظاہر کرنا. تو لینونا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول, موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ عطف ہو گیا ما تسرونا. بس آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اب یہ چونکہ ہم نے یعلم ما تسرون و ما تعلنون بھی
معطوف بنایا جملہ تو اس کا بھی پچھلے جملے کی طرح جو ہے نا کوئی راب نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے جس پر عطف ہوگا اگر اس کا کوئی راب ہے تو اس کا بھی ہوگا, اس کا کوئی نہیں ہے تو اس کا بھی نہیں ہوگا. جی آگے واو استنافیہ ہے. ماشاء اللہ. اللہ اسم جلالہ مبتدا ہو گیا اور علیم جو ہے اس کی خبر. جی یعنی پچھلی 3 آیتوں میں سے ہمارے سامنے یہ پہلا مقام آیا جس میں خبر صحیح جگہ پہ آ رہی ہے, اپنی جگہ پر آئی ہے. جی با حرف جر ہے. جی ذات الصدور, ذاتی جو ہے وہ مضاف ہے, الصدور جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. جی مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ با حرف جر کے لیے مجرور ہو جائیں گے. جی با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر جو ہے علیمن کے لیے جو ہے علیمن کے متعلق ہو جائے گا. ماشاء اللہ. اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک. اس میں بعض اوقات اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی آپ جملے کے پارٹس کرتے ہیں جی, متعلق بھی تو پارٹ ہی ہوتا ہے, یعنی آپ کہیں کہ جی مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر. نہیں, وہ جو متعلق خبر ہے علیمن کے وہ تو اس کے متعلق ہو گیا, تو جب خبر کے متعلق ہو گیا تو اصل پارٹ تو خبر ہی ہے نا. گویا جب ہم جملے کو کلوز کریں گے, جملہ اسمیہ کو کلوز کر رہے ہیں تو 2 پارٹس مبتدا اور خبر. جملہ فعلیہ کو کلوز کر رہے ہیں اگر فعل لازم ہے تو 2 پارٹس فعل اور فاعل. ٹھیک ہے. اگر متعدی ہے تو 3 پارٹس فعل فاعل مفعول. کلیئر ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 4 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب اس کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. یہاں پر جو ذات کا لفظ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذو کی مؤنث ہے. ٹھیک. اور ذات جس طرح ذو مضاف ہو کے آتا ہے ظاہر بات ہے اس طرح ذات بھی مضاف ہو کر ہی آئے گا, اور اس کا اعراب ذاتو, ذاتا اور ذاتی. ٹھیک ہے. یہ آت والی آواز نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. اسٹوڈنٹ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی آت کی آواز جمع سالم مؤنث کی ہوتی ہے نا, تو یہ جمع سالم مؤنث نہیں ہے. بالکل. یہ لفظ جو ہے یہ آت کے ساتھ ہی لکھا اور بولا جاتا ہے. تو اس کی مرفوع پیش کے ساتھ ہوگی, منصوب زبر کے ساتھ ہوگی, اور مجرور زیر کے ساتھ. کلیئر ہو گیا جی. تو چلتے ہیں جی ہم آیت نمبر 5 کی طرف. ہمارے پاس وقت ہے تو اس کو بھی ہم اینالائز کر لیتے ہیں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. اس آیت کو بھی ہم وقف کی علامت پہلی جو ہے وہ ذاکی آ رہی ہے, اور من قبل تک رکھ لیتے ہیں. من قبل تک, پھر دوسری جو ہے وہ مکمل ہے جی آیت تک. پہلے میں میرا خیال ہے کوئی ہمیں حرف عطف نظر نہیں آ رہا. دوسرے میں ہمیں فذاقوا وبالا. اب یہ جو وبالا میں واو ہے یہ عاطفہ نہیں ہے ذہن میں. یہ وبال جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا یہ وہ ہے, لیکن ولہم عذاب علیم میں واو جو ہے یہ عاطفہ ہے, اس کو ہم نیچے لیں. کلیئر ہو گیا جی. جی ماشاء اللہ. بسم اللہ. حمزہ استفہامیہ سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے جی, لہذا جملہ انشائیہ ہوگا. جملہ انشائیہ ہوگا. لم حرف نفی, حرف نفی کہلاتا ہے. حرف نفی و جازم اس طرح کر کے گرامر والے جو ہے وہ حرف نفی و جازم. یاتی, عطا یاتی جی, فعل. حمزہ تا یا مادہ, حمزہ تا یا مادہ. باب ضرب یضربو, عطا یا یاتیو, اس کے بعد عطا یاتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ مجزوم ہو استعمال ہوا ہے اور یا ڈراپ ہو گیا ہے, کیونکہ فعل ناقص جب بھی مجزوم ہوتا ہے تو اینڈ پہ آنے والی واو یا ڈراپ ہو جاتی ہے. تو یاتیکم, یاتی جی. تو یاتیکم جو ہے یہ فعل فاعل مفعول بھی کا مجموعہ ہے جی ماشاء اللہ. یاتی کا فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر, ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے, اور کم جو ہے اس میں ضمیر منصوب متصل ہے, مفعول بھی ہے جی. اب یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو گئے. صحیح ہو گیا. اور آگے اس کا دوسرا جو ہے وہ فاعل نہیں فاعل بلکہ آگے آ رہا ہے. ہاں جی ماشاء اللہ, کیونکہ سیکھا نمبر 1 تھا تو ہمیں فوراً ہی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے تھا کہ اس کا فاعل جو ہے ہوا کی ضمیر ہے. ہمیں آگے نظر ڈالنی چاہیے تھی کہ کوئی مرفوع اسم ہے تو مرفوع اسم نبأ موجود ہے, نبأ کی صورت میں تو ہم ریوائز کریں گے اپنی اس بات کو کہ یاتی کم فعل اور مفعول بھی ہے, فاعل جو ہے وہ ظاہر نبأ کی صورت میں آ رہا ہے جی ماشاء اللہ. نبأ اس کا فاعل ہے اور وہ مضاف بھی ہے. مضاف بھی ہے. آگے الذین اسم موصول آ رہا ہے جی. اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ ہوگا, اور صلہ عموماً جملہ فعلیہ کی صورت میں ہوتا ہے. یہ بن کیا رہا ہے الذین؟ الذین جو ہے نبأ کے لیے مضاف بن جائے گا, کیونکہ آپ نے نبأ کو مضاف قرار دیا تو پھر مضاف الیہ بھی بول دیں کہ الذین اب مضاف الیہ ہے, اسم موصول ہے
پہلی بات یہ کہ محلن مجرور ہوگا، مجرور ہوگا، اور اس موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلۃ الموصول آگے آتا ہے. تو اب صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے کفرو. کفرو فعل بہ فاعل ہے، جی اس میں واو کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا وہ ٹھیک ہو فاعل گیا. ہے. من حرف جر ہے، قبلو جو ہے وہ مضاف ہے. قبل ظرف ہے، ہاں مضاف کا ظرف ہے، بالکل ظرف ہے، ظرف ہے، اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، معذوف ہے، اس لیے یہ اس لیے قبل پر پیش آئی پیش آئی ہے. یہ سوال بہت اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جی آپ تو بتاتے ہیں کہ حرف جر جو ہے وہ جر دیتا ہے، تو قبل جو ہے اس پہ تو جر نہیں آئی ہوئی. تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ قبل یا بعد ان کا جب مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے تو پھر پیش کے ساتھ آتے ہیں. پیش کے ساتھ یہ مبنی ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہیں مبنی بر ضمہ کہا جاتا ہے. اچھا، محمود صافی صاحب نے من قبلو کو جو ہے وہ یاتی فعل کے متعلق کیا ہے، تو انہوں نے جو صلۃ الموصول بنایا الذین کے لیے وہ کفرو تک ہی رکھا ہے. پھر الذین کے بعد جو کفرو آ رہا ہے جملہ، اس کا بھی محل اعراب جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جی صلۃ الموصول کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جو الذین ہے وہ الذین کفرو یعنی اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ محلن جو ہے مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہوا، مضاف الیہ ہو کے نبأ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یاتی کے لیے فاعل ہو جائے گا. یاتی فعل کے لیے فاعل ہو گیا، اور یاتی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اچھا، اب یہاں پر استفہام جو ہے کس لیے استعمال ہوا ہے؟ میں نے سورۃ الغاشیہ کے لیکچرز میں یہ بات واضح کی ہوئی ہے کہ بعض اوقات جو الفاظ استفہام ہوتے ہیں نا، حروف استفہام ہو یا اسماء استفہام ہو، یہ اپنے حقیقی معنی سے باہر نکل جاتے ہیں. عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت یہ ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جو حروف استفہام ہیں ان سوالوں کے لیے آتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے کیا تم تک آئی ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا؟ تو وہ جواب دیں گے جی آئی یا نہیں آئی؟ نہیں. تو یہاں پر حمزہ استفہام جو ہے سوال کے لیے نہیں آیا، یہاں پر دوسرے معنی کے لیے آیا ہے. فصاحت و بلاغت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم بہت فصیح اردو بولتے ہیں، یعنی اس سینس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں یہ پیسے اس لیے دیے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جواب دیں گے نہیں یا ہاں؟ اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں پیسے اس لیے نہیں دیے تھے. تو یہ جو ہے یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. استفہام انکاری. استفہام بہت مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر استفہام کس لیے آیا ہے؟ یہاں پر استفہام جو لیا گیا ہے وہ استفہام توبیخی کے طور پہ لیا گیا ہے. توبیخ کہا جاتا ہے ڈانٹ. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، نہیں آئی تم تک خبر، ڈانٹا جا رہا ہے. صحیح ہے کہ تم تک آ چکی ہے خبر، تمہیں پتہ ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ وہ ہے استفہام توبیخی. جی آگے چلیں. فا عاطفہ آ گیا. ذاقو، جی یہ فعل بفاعل ہے کیونکہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ ہے. ماشاءاللہ، فعل بفاعل، فاعل ساتھ فوراً بول دیا آپ نے. واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور فعل ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. وبالا، جی اس کے مادے پہ بھی بات ساتھ ہی کرتے چلتے. زال واو کاف اس کا مادہ ہے. اجوف واوی باب نون سے آتا ہے. زوا کا یزوکو اصلی اور تبدیلی کے بعد زا کا یزوکو ذوقن، جس کے معنی ہے کسی چیز کا مزہ چکھنا. اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، فذاقو، تو ان لوگوں نے چکھا. کیا چکھا؟ وبالا امرہم، اپنے کام کا وبال. وبالا چونکہ حالت نصب میں ہے تو مفعول بہ بن رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ مضاف بنے گا امرہم کے لیے. امرہم بھی پہلے مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اس کے لیے بعد جو ہے نا مضاف الیہ مل کر جو ہے وبالا کے لیے جو ہے مضاف الیہ بنیں گے. اور اس میں جو ضمیر ہم کی ہے وہ مجرور متصل ہے کیونکہ پیچھے وہ امر جو ہے وہ اسم آ رہا ہے. اسم آ رہا ہے ماشاءاللہ. اس کے لیے وبال کا لفظ خان صاحب نے ذکر کیا کہ اسم ذات ہے، نقصان یا برے انجام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا سزا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جی یہ جملہ معطوفہ ہو گیا، اور اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اس کا عطف کفرو پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فعل کا فعل پہ کرنا ہے نا ہم نے. بالکل. تو الذین کفروا الذین ذاقوا وبال امرہم، نبأ الذین ذاقوا وبال امرہم، یعنی یہ مراد ہوگی. آگے واو عاطفہ اور اس کو استنافیہ واو استنافی ہو گیا. لہم حرف جر ہے جی، اور آگے ہم جو ہے وہ مجرور متصل ضمیر، اس کی ضمیر ہو جائے گی. لہم جو ہے اس کے بعد آگے اسم آ رہا ہے. اسم آ رہا ہے، وہی اصول کے یہ خبر مقدم ہو جائے گی. خبر مقدم ہے. جی اگلا اسم مؤخر عذاب اس کے لیے موصوف پہلے بن جائے گا اور علیمون اس کی صفت بن جائے گی.
موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر جو ہے مبتدا بن جائے گا ماشاء اللہ. جو مؤخر ہے، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور واو استنافی کی وجہ سے جملہ مستانفہ ہوگا. لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں اس آیت کا. آیت نمبر 5 سورہ تغابن. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ تو انہوں نے اس کے متعلق ہی کیا ہوا لگتا ہے ترجمہ. فذاقوا وبال امرہم، پھر اپنے کام کا وبال چکھا. وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو الحمدللہ جی 5 آیات ہماری مکمل ہو چکی ہیں سورہ تغابن کی، اور ان باتوں کو جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قواعد، اگر ان کو آپ پکا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے انالیسس بہت آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ تغابن کے آیت نمبر 6 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.